بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ محرم شریف کے مہینے کے اندر کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کن کن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے، اس بارے میں آج سنیے گا ذرا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، من صام یوماً من المحرم فلہ بکل یوم ثلاثون یوماً، جس نے محرم کے ایک دن کا روزہ رکھا اس کے لیے ایک دن کے بدلے میں 30 دنوں کا ثواب ہے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کے اندر فضول رسم و رواج اور فضول کاموں سے بچتے ہوئے اگر کوئی کام نیکی کا کرنا ہے، اگر حسین پاک کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرو، تو پھر دیکھیے رحمت حق کی کرم نوازیاں کیسے ہوتی ہیں۔ فرمایا جو بندہ محرم کے اندر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم اسے 30 دنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک روزے کے بدلے، ایک دن کے بدلے۔ اور پھر آئیے ذرا حضور ایک اور بھی ارشاد گرامی قدر ارشاد فرماتے ہیں، ان افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المفروضہ الصلاۃ فی جوف اللیل۔ فرمایا اللہ کریم کو فرض نمازوں کے بعد کوئی نماز پسند ہے تو وہ جوف لیل کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، رات کے جو آخری آدھے حصے کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے تہجد کی، یہ رب کو بڑی پسند ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینوں کے بعد اگر روزے رب کو زیادہ محبوب ہیں، اگر افضل کسی دن کا روزہ ہے تو وہ کون سے روزے ہیں؟ شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے کا روزہ ہے۔ پوچھا گیا اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا تدعونہ المحرم، جسے تم محرم کہتے ہو۔ بالخصوص محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا تو بڑی عام بات ہے، بالخصوص یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا، اس دن کا روزہ رکھنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اور بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ 1 سال کے گناہوں کی معافی، یار کمال ہو گئی۔ مہینہ محرم شریف کا گزر رہا ہے، رمضان المحرم گزر چکا ہے، لیکن محرم کے روزے، محرم کے اندر یوم عاشوراء کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے، وعدہ لا شریک اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ محرم الحرام کے اندر روزے زیادہ سے زیادہ رکھے جائیں کہ یہ رب تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں، محرم الحرام کے دنوں کے اندر صدقات و خیرات کی کثرت کریں۔ حضرت امام حسین شہید کربلا و دیگر شہید کرام عظام کے نام پاک پر جس قدر ہو سکے تصدق اور اصالہ ثواب کرے، بلکہ ان جو روزے رکھے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی محرم کے اندر نیکیاں کی ہیں، حسنات کی ہیں، ان کا ثواب اسی بارگاہ جناب میں، اسی جناب کی بارگاہ میں اسے نظر کرے۔ گرمیوں کا موسم ہو تو لوگوں کو شربت پلائیے فی سبیل اللہ، سردیوں کا موسم ہو تو چائے وغیرہ کا اہتمام کریں، نیک نیت سے پاک مال میں سے شربت، چائے، کھانے کو جتنا چاہیں لذیذ و بیش قیمت کریں۔ اب یہ نہیں کہ جب اللہ کے پیارے بندوں کے اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی باری آئے تو پھر جو کم قیمت والا ہو، کھانے کی باری اپنی باری ہو تو جو بیش قیمت اور اچھا مال ہو وہ کھائیں، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو تو پھر کم قیمت والا کا انتخاب کریں۔ یہ مناسب نہیں، بلکہ بیش قیمت جو مناسب ہو سکے وہ کرے، تو یہ سب خیر کے کام ہیں۔ کھچڑا پکائیے، پلاؤ، پھرنی، جو چاہیں میسر آئے، وعدہ لا شریک کی بارگاہ میں
تقسیم کر کے ان کی بارگاہ میں غریبوں کو کھلا کے حاجت مندوں کو کھلا کے جو ثواب ہے اس کو حضرت امام حسین و شہید شہدائے کربلا ان کی جناب میں نظر کرے۔ یہ اور اس کے بعد ایک اور کام بھی بڑا عام کام ہے۔ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا سال بھر تک اس کے گھر میں خوشادگی رہے گی۔ یہ اتنا بڑا اہم کام ہے۔ اپنے یہ باقی کام تو الگ ہیں، لیکن محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے اگر مختلف قسم کے اچھے اچھے کھانے بنائے گا وحدہ لا شریک اجر یہ عطا فرمائے گا کہ پورا سال اس کے دسترخوان میں اس کے گھر کے اندر برکتیں رہیں گی اور کشادگی رہے گی۔ حضرات حسنین کریمین کی مبارک ذکر کی محفل کا اہتمام کیا جائے، ان کے اندر ان کے فضائل مناقب جو ہیں اور حدیث معتبرہ جو ہیں صحیحہ معتبرہ ان کو بیان کیا جائے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان سے فرماتے ہیں بے شک بے شبہ حضرات امامین سیدین شہیدین حسنین کریمین کے پاک ذکر مبارک کی مجلس اہل سنت کا طریقہ ہے، اور محبوبان خدا و پیشوا یعنی دین حبیب کبریا کا ذکر مسلمانوں کے دین میں ذکر خدا ہی ہے کہ مردان خدا خدا نہ باشد لیکن زے خدا جدا نہ باشد، کہ اللہ والے خدا تو نہیں ہوتے لیکن یاد رکھنا خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے فضول رسموں میں پڑھنے کی بجائے حضرات حسنین کریمین آپ کے ذکر کی محافل اور نیکیوں والے کام کیے جائیں، اور باقی تمام فضول رسموں سے بچا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت نصیب فرمائے اور آپ سے لمحہ بلمحہ پیار نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین۔